السلام علیکم جی طلبا، لیڈ گروپ آف پائلٹ کی طرف سے پری فرسٹ ایئر کلاسز کے سلسلے میں آج میری 8واں لیکچر ہے۔ آج اردو کا 8واں لیکچر ہے اور اس میں آج میں آپ کو غزل کے متعلق بتاؤں کہ غزل آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آپ کا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے اور سبجیکٹو میں پہلا سوال اس کا بے جز غزل، اس کے 3 شعر آتے ہیں عموماً 3 شعر ہوتے ہیں، ایک ہی شاعر کے ہوتے ہیں، شاعر ایک ہی ہوگا اور اس کے نمبروں کی تقسیم آپ سمجھ لیں۔ 1 نمبر شاعر کے نام کا، اور باقی 2 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔ تو تقسیم اس کی بنی 1 جمع 3 جمع 3 جمع 3، یہ 10 نمبر۔ 1 نمبر شاعر کا اور ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوتے ہیں، اور عموماً یہ ایک شعر کی تشریح آپ نے 1.5 سے 2 صفحے کے درمیان کرنی ہے، اس کا مطلب 6 صفحے ایوریج، اور پھر اس کے لیے وقت ہے 30 منٹ۔ آپ نے 30 منٹ کے مختص کرنے ہیں۔ یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ سوال کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی حصہ غزل میں 7 شاعر ہیں اور ہر شاعر کی 2 غزلیں ہیں، 14 غزلیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلا جو غزل ہے آپ کی وہ میر تقی میر کی، میر تقی میر، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو شاعر کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ آگرہ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور شاعر تاج محل کی نسبت سے جو دنیا کے 7 محل میں شمار ہوتا ہے۔ 1723 میں پیدا ہوئے، عمر کا بیشتر حصہ دہلی میں گزارا۔ عمر کے آخری ایام میں آپ لکھنؤ آ گئے۔ اس طرح آپ کی شاعری میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کا رنگ پایا جاتا ہے۔ مفتی اسلام شعر آپ کہہ لیں کہ غزل ان کا خاص میدان ہے، غزل ان کا خاص میدان ہے۔ اس میں آپ نے زیادہ تر شعر کہیں آپ کی شاعری کا زیادہ تر سیاسی پر مشتمل ہے۔ اب ہم پہلے شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجگری کا، کنسی میں یہی شور ہے پھر نوح گری کا۔ غرور تکبر گھمنڈ ماں، تاجگری بادشاہی شان و شوکت عظمت جلال، نوح گری ماتم رونا۔ تو اس شعر کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تکبر اور غرور، بندے کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آج جس چیز پر تکبر کر رہا ہے اس کو غرور ہے، کل اس کو سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ جب یہاں سے جائے گا آپ بادشاہت ہے اس کے پاس، کل جائے گا یہاں سے وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ سکندر بھی جس سے آدھی دنیا فتح کی، جب یہاں سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اسے یہی کہا تھا کہ میرے
ہاتھ کفن سے باہر نکالا تاکہ دنیا کو پتہ چلے سکندر جاتے ہوئے اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا. تو بندہ طاقت حکومت کی ملنے سے طاقت اور غرور اس کے اندر آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے, اسے اس کو بچنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل اس کو موت واقع ہو جائے, آج خوشی کا دن ہے کل موت کا دن ہے, اسی طریقے اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے. تو مفہوم اس کا ہے کہ جو شخص اپنی شان و شوکت کی وجہ غرور و تکبر کرتا ہے اس کا غرور و تکبر خاک میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ واحد تکبر و غرور ایسا گناہ ہے کہ اس کی صلاح دنیا میں ہی دیتا ہے. تو آپ اضافی شعر لکھیں, اس میں جائے گا یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, جائے گا یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا, 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں. افاق کی منزل سے گیا کون سلامت, اسباب و ڈرا میں یا ہر سفری کا افاق دنیا, سلامت درست خیریت سے اسباب ساز و سامان مال و اسباب. ٹھیک ہے نا جی. اس میں جو بنیادی نقطہ بیان کیا گیا, مسافر ہے انسان اور اسے یہاں سب کچھ اس کا چھوڑ کے جانا ہے. انسان کیا ہے, مسافر ہے, اور یہاں سب کچھ اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, کچھ بھی نہیں جائے گا, سب کچھ کا یہاں پر رٹ جائے گا. خالی ہاتھ کو اس دنیا سے جانا پڑے گا. کہ کون سا شخص ہے جو یہاں سے دنیا کا کوئی مال و اسباب لے کر گئے؟ دنیا کا مال و اسباب یہیں پر ہی رہ جاتا ہے. بندہ بڑی محنت سے کوٹھی بناتا ہے, بنگلہ خریدتا ہے, کار خریدتا ہے, ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر سب کچھ یہیں پر ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. جاتے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر سفری کو یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو دنیا مفہوم کا, اس دنیا کی سے اس دنیا میں جانے کے لیے کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں یہاں سے لے کے جا سکے گا, لے کے جا سکے گا اچھے اعمال لے کے جا سکے گا جو اس نے اس دنیا میں کمائے ہیں, اچھی اولاد جو اس کے پیچھے دعا کی ہاتھ اٹھاتی ہے, کوئی سب کا جاریہ جو اسے کیا, درخت لگا دے گا, کوئی کنواں کھدوا دے مسافروں کے لیے. تو یہ زندگی تو مسائل کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں کتنی زندگی ہے؟ رات کا پچھلا پہر اس سے کم تو سب سے زیادہ بیان کرے گی. 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے ہیں, بمشکل 3 گھنٹے. بعض لوگوں کو جب قبر میں اٹھایا جائے گا سوال جواب بولے میں تو بھی سو رہا تھا, کچی نہیں تھا, آپ نے جو کھا لیا میں تو خواب دیکھ رہا تھا. اس سے دنیا میں رہنے کی اتنی محنت کریں جتنی کہ یہاں پر رہنا ہے, اور آخرت کے اتنی محنت کریں جہاں جتنا کہ آپ نے آخرت میں رہنا ہے. آپ اضافی شعر لکھتے ہیں, زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اب شعر نمبر 3. ہر زخم جگر داور محشر ہے ہمارا, انصاف طلب ہے تیری بیدار گری کا. زخم جگر, جگر کا زخم یعنی تکلیف جب بندہ کسی کو پہنچاتا ہے تو اس کی اس تکلیف کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کو زخم جگر کہا جاتا ہے. داور محشر کا دن یعنی حشر کا دن, روز انصاف کا دن, جب انصاف کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ جب انصاف قائم کریں گے. بداغی ظلم و ستم, اس میں اس شعر میں مین بات ہے محبوب کے ظلم و ستم پر متعلق بات کی جا رہی ہے. عاشق اپنے محبوب کے ظلم و ستم کے متعلق بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ روز قیامت جو اس دنیا میں میرے اوپر قیامت ڈھاتا رہا ہے, روز قیامت مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. یا تو ہم برداشت کر رہے ہیں, زخم پر زخم لگائے جا رہے ہو, لیکن روز قیامت تمہیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا, اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. ہم اس دن کا انتظار کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک اضافی شعر لکھ لیں آپ. ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا, ایسا نہ ہو کہ درد بنے
درد لادوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، یہ نہیں سب تک ظلم اس میں بڑھ جائے کہ پھر تم اس کا مداوا نہ کر سکو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آگے کے شعر نمبر 4، لسان پیاستہ کے نازک ہے بہت کام، لسان پیاستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، ان کے اس میں آپ کسی کی جو ازاری نہ کریں۔ شعر نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے مختلف خیال کہ مقام آدمیت، مقام آدمیت کیا ہے کہ آپ کے کسی فعل سے کسی کو دل نہ دکھے، تکلیف نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ اگر دل آزاری ہوگی تو آپ کو کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی بات بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ آپ مذاق میں کسی سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وفاق کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھیلتی ہے اور بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سے سمجھتا ہے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، آپ اچھی بات کہیں، پیار و محبت اور سلوک کی بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس طریقے سے رہنا ہے جیسا بندہ ایک شیشے کے گھر میں رہ رہا ہو، شیشے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہے یا شیشے کا کاروبار کر رہا ہے، تو بہت احتیاط سے قدم قدم پر وہ احتیاط کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں قدم قدم پر احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی بات کسی کے تکلیف کا باعث بنے، پریشانی کا باعث بنے، ٹھیک ہے نا۔ آفاق جہاں دنیا، کارگاہ کارخانہ جہاں پر ایک چیز بنائی جاتی ہے، شیشہ گری شیشہ بنانا، یہ دنیا حقیقت جہاں پہ زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ اچھی بات کرے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تمام بڑے بڑے غیبت، جھوٹ، چغلی یہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ صبح تمام وظائف جسمانی زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح ہے تو ہم تیری وجہ سے آج کے دن جنتی لکھ دیے جائیں گے، اگر تو غلط ہو گیا تیری وجہ سے پورا جسم جہنمی لکھ دیا جائے گا۔ اس جگہ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے فتنہ فساد برپا ہونے کا ڈر ہو۔ اور یہ کہ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں بندہ بہت سوچ سمجھ کے ہر سوال کا جواب حل کرتا ہے کہ پاس ہونا ہے، ہمیں پاسنگ مارک لینے ہو، اگلے جہاں بھی جانا ہو تو ہمیں ان تمام چیزوں پر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاملات کو درست کریں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے، ہمارے معاملات درست ہو سکے۔ اچھا جی، اب شعر نمبر 5 یہ مقطع ہے۔ مقطع کا لغوی مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اسلام میں مطلب ہم کہتے ہیں کسی غزل یا قصیدے کا آخری شعر جو شاعر کا تخلص بیان کرتا ہے، یعنی جیسے آپ کوئی دستاویزات لکھتے اپنے دستخط کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اس طرح شاعر جب کوئی اپنی غزل پوری کرتا ہے تو نیچے اپنے نام کو لکھ دیتا ہے۔ نام یہ مختصر نام ہوتا ہے، اس کو تخلص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں شاعر آخری شعر بیان کر ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یاد بھروسہ ہے چراغ سحری کا، ٹک ذرا کہ گھڑی کی ٹک سے مراد ذرا تھوڑی دیر کے لیے، جگر سوختہ جلا جگر یعنی کہ زخموں سے چوٹ، روحانی طور پر زخموں سے چوٹ، پریشان حال میں بھوک ظلم و ستم کا شکار، تکلیف میں مبتلا، جگر سوختہ اس کو کہتے ہیں۔ چراغ سحری وہ چراغ جو بجھنے کے قریب ہو، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب صبح ہونے لگتی ہے تو تمام چراغوں کو گل کر دیا جاتا ہے کہ صبح کی روشنی پھیل ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے مراد وہ انسان ہے جو اپنی سانسیں پوری کر چکا ہو، ٹھیک ہے نا جی، اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا ہو، تو اس کو چراغ سحری کہا گیا، یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں میر تقی میر نے اپنے آپ کو خود چراغ سحری سے تشبیہ دے کے اپنے محبوب کی بے رخی۔ تو 5ویں شعر میں جو کہ مقطع بھی ہے، یہ
مقطع ہے اور اس میں محبوب کی بے رخی کو مد نظر رکھ کر شعر کہا گیا کہ تمہیں جہاں سے کوچ کرنے والا ہوں، اس جہاں سے جانے والا ہوں، اے محبوب چلو جاتے جاتے زندگی تھی تیرا ظلم و ستم بھی جاری تھا، اب جا رہا ہوں میں جاتے جاتے میرے سے ایک اختیار ہے کہ میر سوختہ کی خبر لے لے، یہ نہ ہو کہ جو تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے سانس ٹوٹ رہے ہیں پھر تیرے پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے تو میری حسرت ہی رہ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ایک دفعہ اس کی خبر لے لے کہ وہ کس حال میں ہے اور وہ تیرے انسان میں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، شاید اس طرح جاتے جاتے عاشق کو تھوڑا سا سکون مل جائے، اس کی روح کو تھوڑا سا راحت مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تو ایک نظر اس کو دیکھ لے۔ آپ یہاں پر ایک شعر اضافی لکھے، اضافی شعر ضرور لکھا کریں، اس کے نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر بجھا چاہتا ہوں، چراغ سحر بجھا چاہتا ہوں۔ کوشش کریں کہ جو شعر کی آپ تشریح میں اضافی شعر لکھتے ہیں وہ شعر سے ریلیٹڈ ہو، اس میں دیکھ لیں چراغ سحر بھی آ گیا، کوئی دم کا مہمان بھی آ گیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس اضافی شعر نے مضمون کو مزید آگے بڑھایا ہے، تو آپ ان سے نا اضافی شعر کے ساتھ کوئی قول بھی لکھ سکتے ہیں، لکھنا چاہیے۔ تو اس میں شاید کہہ رہا ہے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ میں کوئی دم کا مہمان ہوں، میری خبر لے لو، اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں تمہارے سے پچھتاوا ہی پچھتاوا رہ جائے۔ یہ جی میر تقی میر کی پہلی غزل کا اختتام ہوا، اور آپ کو میں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں، ہر شعر کا مختصر خیال بیان کر دوں، مفہوم بیان کر دوں۔ جس سر کو آج سر کو عروج ہے یا تاجوری کا، کب کسی پہ شہرت نو گری کا، اس میں بیان کیا گیا ہے جو شخص آج نشان شوکت پر گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، کیا پتا کل اس کے گھر میں ماتم اس کی موت کا اعلان ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں تکبر و غرور سے بچنا چاہیے۔ دوسرا شعر، وفا کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب القرار یہاں سفری کا، اس میں انسان کو مسافر قرار دیا گیا، تشریح دی گئی ہے کہ جو بھی شخص ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتا ہے، اس دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے، وہ تمام مال و اسباب یہیں پر ہی رہ جاتا ہے، کچھ بھی اس کے کام نہیں آتا، کیونکہ نیک اعمال ہی اس کے کام آتے ہیں۔ اس سے آپ نے آخرت کے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ سوال شعر نمبر 3، ہر زخم جگر داور محشر ہے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس میں محبوب کے ظلم و ستم کو پوائنٹ بنایا گیا ہے کہ محبوب پہ جو ظلم سے حد سے زیادہ بڑھ گئے، کوئی بات نہیں، اس دنیا میں تو کوئی حساب نہیں، اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے ایک ایک ظلم و ستم کا حساب لیا جائے گا، پھر تو اس کا کیا جواب دے گا محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے۔ سے محبوب تو ذرا غور و فکر کرے، ظلم و ستم ایک حد تک کروا رہا، اس کے ہر ستم کا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ شعر نمبر 4، لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، وفاق اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ دنیا بہت نازک ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کہیں سے کہیں انسان کو پہنچا دیتی ہے، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کر، محتاط کر، یہ نہ ہو کہ اس دنیا میں ایسے کوئی تیرے اعمال ہو جائے جو تیرے پچھتاوے کا باعث بنے، دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ 5واں شعر ہے یہ تخلص، اس میں میر نے تخلص بیان کیا گیا، یہ مقطع ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یاد ہو سے چراغ سحری کا، کہ میر کے پاس زندگی کا اختتام ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اے محبوب، تو اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے محبوب تو میری خبر لے لے، یہ نہ بعد میں افسوس ہو کہ میں نے جاتے ہی رہے، اس کا کوئی خیال نہ کیا، اس کو کہیں میں نے خاص اسباب نہیں پوچھا، اس کے معاملات کو نہیں پوچھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کی غزل آپ کو پڑھائی گئی ہے، یہ آپ کے سبجیکٹو کا پہلے سوال کا دیجز ہوتا ہے، 20 شعر ہوتے ہیں، اس میں ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں، اس وقت تک اللہ حافظ۔